یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جو آج ہمارا عنوان ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے اور اس کے تفسیری نکات کیا ہیں اور اس سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع گفتگو ہے یقیناً یہ ایک معاشرہ سازی کے لیے اہم ترین موضوع ہے۔ جس طرح جانور اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے سینگ مارتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ان کے ہاں کوئی حدود و قیود نہیں، اگر وہی چیزیں ہم میں بھی رائج ہو جائیں تو ہم ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو بالفعل بالقوہ مالک کائنات یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح اس درجے پر فائز نظر آئیں جس درجہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا، اشرف المخلوقات۔ اور وہ اشرف المخلوقات بننے کا ہم پر ہی نہیں چھوڑا بلکہ خالق نے خود اخلاق حسنہ کی حدود و قیود بھی خود عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ان حدود و قیود کے اندر رہو گے تو تم واقعتاً انسان نظر آؤ گے کہ جن کامل انسانوں کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حاضری دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو آپ نے آیہ کریمہ کا جز تلاوت فرمایا ہے اس کے اندر جو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ اس آیہ کریمہ کا جز ہے۔ تو مکمل سیاق و سباق میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن اللہ اکبر۔ ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم باہمی احترام آدمیت کے رشتے میں پروئے جاؤ۔ جی۔ کوئی اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی ساری اولاد کو عزت کا تاج عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب تم ایک دوسرے کو گراؤ گے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو اس تاج کا حقدار ہی نہیں سمجھ پائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ جی۔ اس کے شان نزول میں اگر اس آیہ کریمہ کے الفاظ تو مختلف ہیں لیکن ہر چیز کا الگ الگ شان نزول اور شان ورود موجود ہے۔ اچھا۔ حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطیب تھے، اور جب آپ کے سامنے ایک قوم حاضر ہوئی انہوں نے کہا ہمارے خطیب کے مقابلے میں اپنا خطیب پیش کریں، تو حضور علیہ السلام نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو پیش فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جہیر الصوت تھے لیکن سماعت کے اندر کچھ ثقل تھا، تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے تاکہ ان کو سننے میں سمجھنے میں آسانی رہے۔ اور چونکہ یہ آگے اس چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں تو لہٰذا آپ کی کوئی گفتگو ان کی سماعتوں سے محروم نہ رہ جائے بلکہ ان کی سماعتوں کو اسی طرح مزین کرے کہ سماعتیں محروم نہ رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات کو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ان کو پاس آنے کے لیے خصوصی اذن دیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آپ آئے تو لوگ ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے، تو ایک اور صحابی حضور کے قریب بیٹھے تو قریب سے اٹھنا کس کو گوارا تھا؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس قدر جتنا بھی جڑ جائیں، آج لوگ حضور کی جالیوں کو مس کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا قرب سے قرب مقام حاصل ہو۔ بے شک بے شک۔ تو یہاں پر اس مقام کے حصول کے لیے آپ بھی اسی طرح گرویدہ رہتے تھے اور شائق رہتے تھے۔ اب وہ دوسرے صحابی موجود تھے تو انہوں نے فوری طور پر جب اشارہ کیا کہ بھی آپ مجھے جگہ دو تو انہوں نے کہا بھی نہیں، میں تو حضور علیہ السلام کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ بعد میں انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا عرب کے اس ماحول کے مطابق کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ فلاں عورت کے ہیں۔ تو اس کی ماں کا نام دے کر آپ نے ان کو آر دلائی، تو اس پر یہ ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کسی ایک دوسرے کا کسی بھی وجہ سے مذاق تمسخر مت اڑاؤ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اللہ کے ہاں بہتر ہو۔ یہ جو مسخرہ لفظ ہے وہ اسی سے نکلا ہے؟ وہ اسی سے ہے، مسخرہ بازی کرنا۔ اور اب دیکھیے نا کہ ہماری اردو کے اندر یہ کیسا لفظ تیار کر کے دے دیا گیا اور لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں اور مختلف شوز میں یہ بن کے دکھاتے ہیں، جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسخرے مت بنو، اور یہ اپنے آپ کو مسخرہ کہلا کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں مسخرہ ہوں۔ تو اب کہیں یہ نہ ہو کہ قدرت جو ہے تمہاری ان غلطیوں کی تمہیں اس طرح کی سزا دے کہ واقعتاً تم لوگوں کے سامنے مسخرے نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ایک تو شان نزول اس کا یہ ہوا، دوسرا اس کا یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے
جو صحابہ اکرام تھے جو مالی طور پر غریب تھے، تنگ دست تھے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، دیگر تو یہ بنی تمیم کے کچھ متمول لوگوں نے ان کی غربت کی بنا پر ان کو کچھ مذاق کا نشانہ بنایا، تو ان کو بھی اس بات پہ آ کر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ یہ تمہارے لیے بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ قبلہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں دو جہتیں آ گئی ہیں جی۔ ایک جہت تو یہ آئی ہے کہ آپ کسی کو اس کے ماں باپ کے نام سے بھی آر مت دلائیں، خاندانی طور پر حقیر مت بنائیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز ہمیں یہ آ گئی ہمارے سامنے کہ کسی کی غربت ہمیشہ لوگوں کے ہاں قابل مذاق ہوا کرتی ہے، تو یہ بھی اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی کو مالی طور پر بھی مذاق کا نشانہ نہیں بنا سکتے، یعنی امیری غریبی کو وہ بھی یہاں بھی امتیاز ختم کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ کوئی عورت بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ کچھ ایسی خواتین تھی جنہوں نے ایک دوسرے کے قد کی بنا پر ایک دوسرے کو آر دلائی، تو پھر ان کو بھی منع کیا گیا کہ تم بھی ایک دوسرے کو، کیونکہ عورتوں میں یہ چیز عام ہوتی ہے ایک دوسرے کو طعنہ زنی کرنا یا اس طرح کا مطلب ہے کوئی ٹچ کر مذاق کرنا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دی۔ یعنی ہر وہ چیز جو تمہارے دلوں میں رنجش اور دوری پیدا کر دے اس سے تمہیں رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی تم لوگوں کے ہاں طعنہ دینا اور برے القاب سے بلانا یہ قطعاً بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایک خوبصورت ترین معاشرہ، مسلمانوں کے معاشرے کو دنیا کے لیے قابل مثال معاشرہ بنانا چاہتا ہے، تاکہ اس کے اندر جو برائیاں خامیاں ہوں کہیں دوسرے لوگ انسانیت کی آڑ میں اس پہ بھی طنز نہ کر گزریں، بلکہ ان کو بھی اس بات کی طرف لائے ہیں کہ پوری دنیا کا کوئی غیر مسلم بھی دیکھے اور کچھ وہ دلائل پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے، ایک دفعہ آپ کے ملک ماحول سے گزرتا چلا جائے تو اس کے دل پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہت خوب، بہت عمدہ۔